الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. معزز سامعین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اسلامی تحفہ پیش کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبید الرحمن محمدی حفظہ اللہ کی نیابت پر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ موضوع دیا گیا ہے مدارس کی ضرورت اور اہمیت۔ مدارس کی اہمیت اس وقت تک نہیں سمجھی جا سکے گی جب تک علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ علم کیا ہے؟ علم معرفت کا نام ہے، انسان کا اپنے رب سے تعلق کس انداز میں قائم ہونا چاہیے، اس اصول کی معرفت، اور ساتھ ساتھ انسان کا انسانوں کے ساتھ تعلق کس بنیاد پر قائم ہونا چاہیے، ان فروعات کی معرفت، یہ سب دین ہے۔ اور اس دین کی اہمیت کا اندازہ، دین کے علم کے حصول کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس امت پر آنے والے نبی، ان کے لیے جو پہلی وحی کا انتخاب کیا گیا اس کا تعلق علم سے ہے۔ آپ جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا لفظ امت محمدیہ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ نے پڑھنا اور پڑھانا سیکھنا ہے۔ علم اور تعلم سے تعلق، یہ سب سے بڑی دعوت۔ اور علم بھی وہ جو انسان کو اپنے رب سے قریب کرتا ہو، علم نافع، اور پھر اس کے لیے جہود کرنا، محنت کرنا۔ ان میں سے ایک ذریعہ مدارس کو بنانا، اس کی خدمت کرنا، اس میں اپنے بچوں کو ڈالنا۔ تو ہم پہلے آپ کے سامنے کچھ علم کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اور کیا اس کے فوائد ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اصحاب کرام کی اس حوالے سے تربیت کی۔ فضائل تو آپ کے سامنے ہیں، بارہا آپ نے سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا من سلک طریقا
یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے تو گویا وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے جنت کے حصول اور جنت کے راستے پر چلنے کو آسان کر دیتا ہے۔ یعنی جتنی اس کی معرفت اللہ رب العزت سے علم کی وجہ سے بڑھتی رہتی ہے، اسی قدر اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے، اور جس قدر اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے انسان جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جو تربیت اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی وہ قابل غور ہے، وہ اس امت کے لیے پیش رو تھے اور ایک رہنما ہمارے رہے صحابہ کرام۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں لو اشکلت علی آیہ، کہ مجھ پر کوئی ایک آیت کا فہم بھاری ہو جائے اور وہ سمجھ نہ آ رہا ہو، وعلمت ان من یفتحها علی برک الغمام، اور مجھے یہ بات پتہ چل جائے کہ جس شخص نے اس آیت کو سمجھ رکھا ہے اور وہ یہ آیت مجھے سمجھا سکتا ہے، وہ یمن کے علاقے میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے غماد کا، فرمایا کہ اور مجھے پتہ لگے کہ جو اس آیت کو کھولنے والا ہے وہ برق غماد پر رہتا ہے، مدینہ سے بہت دور، لرحلت الیہ، میں اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے مدینہ سے یمن اور برق غماد کا سفر کروں۔ یہ تربیت تھی صحابہ کرام، اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں تھا، انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی معروف ان کا قصہ ہے، وہ جو حدیث ہے نا مظالم کے تعلق سے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس کے بارے میں علم تو تھا لیکن سند میرے پاس متصل نہیں تھی، یا اس کی پوری جو ہے وہ روایت کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں تھا، اور میں نے صحابہ کرام میں آپس میں جو ہے وہ پتہ کیا کہ کوئی ہے جس کو اس حدیث کے بارے میں علم ہو، تو بعض صحابہ نے 2-4 نام لیے، لیکن وہ سب کے سب وفات پا چکے تھے، صرف ایک صحابی جو تھے وہ زندہ تھے، اور ان کا نام تھا عبداللہ بن انیس۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سواری خریدی اور اس سواری سے سفر کیا مدینہ سے بغداد کا، اور چلتا گیا 1 مہینے کے سفر کے بعد میں وہاں پہنچتا ہوں، اور وہاں جا کر میں نے عبداللہ بن انیس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو ان کا ملازم آیا باہر، اس نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا جابر بن عبداللہ۔ تو اندر سے آواز آتی ہے عبداللہ بن انیس کی، جابر تو بہت سارے ہیں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، اللہ کے رسول کا صحابی ہوں۔ تو عبداللہ بن انیس نے ان کو اپنے گھر میں دعوت دی، بلایا، بٹھایا، مقصد پوچھا، تو جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس صرف ایک مقصد لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ لگا ہے جو مظالم کے تعلق سے حدیث ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ کے علاوہ اس حدیث کو روایت کرنے والا کوئی اور صحابی زندہ نہیں ہے، مجھے اس ایک حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، آپ وہ مجھے سنا دیجیے۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی۔ اسی طرح اور بہت سارے اصحاب کرام کے حوالے سے ایسے قصے ملتے ہیں کہ انہوں نے جو مدینہ سے جو ہے وہ بغداد اور بصرہ کے اور شام کے سفر کیے، مصر کے سفر کیے، صرف ایک ایک حدیث کو سمجھنے اور سننے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی تھی کہ علم کی اہمیت کو بھی پہچاننا ہے اور اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، سفر بھی کرنے ہیں۔ امام عامر الشعبی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ جو حدیثیں سنتے ہیں نا، یہ ہم نے آپ کے سامنے بڑی سہولت کے ساتھ پیش کر دی ہیں، خذھا بدون شیء، آپ لوگ بغیر کسی محنت کے ان حدیث کو حاصل کر رہی ہیں۔
ہمارا دور جو تھا، عامر شاوی فرماتے ہیں، ہمارا جو دور تھا اس میں ہم اس سے بھی چھوٹی احادیث کے حصول کے لیے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، اور یہ لمبے لمبے اسفار جو ہیں یہ صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے واقعتاً دینی علم کی اہمیت کو سمجھ رکھا تھا، اس کا ادراک ان کو تھا کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد دین کے پھیلاؤ کی ذمہ داری اس امت پر موجود ہے، اور دعوت دین کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اپنی کتاب میں، باب العلم قبل القول والعمل۔ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، عبادتیں کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہتا ہے، کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا ہے جو اس کو اپنے رب سے قریب کر دے، اس عمل کے کرنے سے پہلے اس عمل کا علم حاصل کرنا ہو۔ والقول، اور اگر کسی شخص کو یہ شوق ہو کہ وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے اس امت کی ایک فضیلت کی بنیاد بنائی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت کا کام اور دین کے پھیلاؤ کا کام، اور مسند اور امامت کا جو منصب ہے اس کو سنبھالنا چاہتا ہے، فرمایا کہ اس سے پہلے بھی اس کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ تو علم حاصل کرنا یہ بنیاد ہے اس دین کی اور اس دین کے پھیلاؤ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے جو اصول دیا وہ یہی تھا کہ آپ کی جماعت میں ایک خاص جماعت ہونی چاہیے جو مختص ہو صرف دین کے کام کے لیے، ان کا کام کاروباری نہ ہو، تجارتی نہ ہو، اور بہت زیادہ جہادی بھی نہ ہو، اور دیگر جو مصروفیات ہیں ان سے ان کو ذرا الگ کر دیجیے، بلکہ ایک جماعت تیار کیجیے خالصتاً اسی کام کے لیے کہ انہوں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے اور اس دین کو پھیلانا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جو اصحاب الصفہ تھے ان کی مثال، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ رخصت دے دی تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی اپنی وتر بھی ادا کر لیا کریں، کیونکہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے رات کو دیر تک جاگنا ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ تھک جائیں اور آپ کی آنکھ لگ جائے، اور پھر فجر میں آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کے وتر رہ جائیں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ آپ چونکہ اس کام کے لیے متفرغ کر دیے گئے ہیں تو اپنے بقیہ جو عبادتیں ہیں، بقیہ معاملات ہیں، وہ ٹائم پر ادا کر لیں، جلدی جلدی ان کو ادا کر کے پھر متفرغ ہو جائیں، اور پھر علم حاصل کریں اور حدیثیں یاد کریں۔ اور یہ نہیں کہ صرف کچھ صحابہ کو علم کے لیے مختص ہی کیا تھا، بلکہ ان کی ڈیوٹیز بھی لگائی تھیں کہ آپ نے تو حدیثوں پر کام کرنا ہے، حدیثیں یاد کرنی ہیں، حدیثوں کو لکھنا ہے، آپ نے قرآن کی آیات کا علم حاصل کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے جو دعا کی وہ مفسر قرآن کی تھی کہ اللہ آپ کے سینے کو کھول دے اور آپ کو مفسر قرآن بنا دے۔ دوسری جانب ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص اور دیگر صحابہ کرام، ان کی ڈیوٹی احادیث سے متعلق ہے۔ تو یہ ایک نظام جو تھا تربیت کا، علم کا، وہ اللہ کے رسول بتا کر گئے کہ ایک نظام ہے جس کے تحت لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہی نظام تم نے بھی اپنے معاشرے میں قائم کرنا ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی، فرمایا تم علم حاصل کرتے ہو مجھ سے سن کے، اور تم سے علم حاصل کیا جائے گا سن کر، اور پھر جو تم سے سنے گا وہ آگے لوگوں کو علم پہنچائے گا سنا کر۔ یعنی یہ جو علم ہے یہ اس کا تعلق سننے سنانے سے ہے، علماء سے ہے، علماء کی جماعت سے ہے۔ کوئی ایک ایسی جماعت مختص ہو جو علم حاصل کرنے کے بعد بس متفرغ کر دی جائے اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتی رہے، سناتی رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آج کل لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پاتے ہیں اور یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ
کہ جناب اب تو ایک دنیا جو ہے وہ بہت سمٹ گئی ہے، یہ موبائل جو ہے اس میں سب کچھ موجود ہے، آپ جو بات سیکھنا چاہیں اس میں لکھیے، سرچ کیجیے، آپ کے پاس جواب آ جائے گا۔ شریعت نے اس انداز کو پسند نہیں کیا ہے، اور جو تابعین، اصحاب کرام اور دیگر سلف امت تھے انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ایک شخص پر جرح کیا کرتے تھے، اس کی حدیث نہیں لیتے تھے اور حدیث لینے سے منع کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس بندے کا تو کوئی شیخ ہی نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، اس نے اپنے آپ سے علم پڑھنے کی کوشش کی۔ ہمیں ایسے علماء نہیں چاہیے، ایسے لوگ نہیں چاہیے جو خود سے دین سیکھنے کی روایت ڈالیں، بلکہ دین سیکھا جائے گا پڑھنے اور پڑھانے والے علماء جو موجود ہیں، مختص کر دیے گئے، ان کے پاس بیٹھنے سے۔ اور وہ آج کل جو نظام موجود ہے اس میں مدارس کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو فارغ کر بیٹھ جاتے ہیں اور قال اللہ اور قال الرسول جو ہے وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ اسی انداز میں اس امت پر قائم ہو رہا ہے کہ لوگ خود سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اگر گھر بنا رہے ہوں تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ سب سے عمدہ ٹھیکیدار جو ہے نا آپ کے علاقے کا، اس سے آپ کنسلٹ کریں۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے، ایسے اسپیشلسٹ کے پاس پہنچیں جو اس بیماری کو خاص جانتا ہو، اس بیماری کے بارے میں اس کو پورا علم ہو۔ اور دیگر معاملات میں بھی انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ایسے انسان سے جا کر اپنی رہنمائی حاصل کی جائے جو اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہو، متخصص ہو۔ تو دین میں پھر کیوں، دین کے علم میں پھر کیوں جو ہے وہ سستی برتی جاتی ہے اور علماء سے رجوع نہیں کیا جاتا، اور ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیا جاتا ہے جو جن کے نہ مشائخ کا علم ہے اور نہ یہ پتہ کہ انہوں نے کس سے پڑھا ہے، کس ادارے سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے علماء کا ماننا یہ ہے کہ کسی عالم کی اگر آپ کو پہچان کرنی ہو تو اس سے ڈگری کا مطالبہ نہ کیجیے، اس سے یہ نہ کہیں کہ آپ اپنی سند دکھائیں، سند کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سند بمعنی سرٹیفکیٹ، جو اصل سند ہے تسلسل والی وہ تو ہمارا خاصہ ہے، سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا سرٹیفکیٹ، آپ کا ریکمنڈیشن لیٹر ہے، وہ پرچہ جس پر کوئی عالم آپ کے بارے میں لکھ دے کہ اس بچے نے، اس عالم نے فلاں ادارے میں فلاں مشائخ کے پاس پڑھا ہے، یہ ہے آپ کی سند ہے، بس سمجھیے یہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ کاغذ کا پرچہ نہ بھی ہو، اگر کوئی عالم آپ کو بتا دے کہ یہ عالم دین جو ہے یہ ہمارے پاس پڑھ کر آیا، ہمارے ادارے سے، یا کوئی معروف ہو جائے کہ یہ شخص، یہ بچہ تو فلاں ادارے میں پڑھتا رہا ہے اور اس سال میں اس نے سند فراغت حاصل کی ہے، تو ایسے علماء کو جو ہے وہ کبالو تھامیں، جنہوں نے اس جگہ منہ مارا ہے، اس ادارے میں گئے ہیں، فلاں جگہ منہ مارا ہے اور جگہ جگہ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے لوگوں سے بچ جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا اس دور سے کہ جو بڑا پرفتن ہوگا، اور فتنوں کے دور میں علماء کو ایک ڈھال کے طور پر لیا گیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بستی میں ایک بھی عالم دین موجود نہ ہو جس نے صحیح دین کا علم حاصل نہ کر رکھا ہو اور وہ موجود نہیں ہے تو میں اس بستی سے ہجرت کر جاؤں، اس بستی میں نہیں، اور اس بستی والوں کو بھی چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ بہت امکان ہے کہ اللہ رب العزت کے جانب سے آنے والے عذاب اور امت کے درمیان، اس بستی والوں کے درمیان کوئی حائل موجود نہ ہو۔ کیوں؟ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی فتنہ آتا ہے نا تو علماء پہچان، عرفہ کل عالم، اس کو علماء پہچان لیتے ہیں، اور پھر علماء عوام الناس کے سامنے اس کا بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگ بھی پہچان لیتے ہیں یہ تو فتنہ ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ، اور جب وہ فتنہ اپنی تمام تر تباہ کاریاں معاشرے میں پھیلا کر اور لوگوں کے دین کو خراب کر کے ان کے عقائد، نظریات، عبادتیں خراب کرنے کے بعد جب پلٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس وقت جہلاء کو پتہ لگتا ہے
کہ یہ تو فتنہ تھا جس میں ہم ملوث رہے. تو فتنوں کے دور میں تو بہت ضروری ہے کہ علماء کو اپنا پیش رو بنا لیا جائے، علماء کو اپنے آگے رکھا جائے، اپنی اگلی صف میں بٹھا لیا جائے اور ان کے پیچھے بیٹھ کر دین کا علم حاصل کر کے دین پر عمل کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اسی سارے تناظر کے اندر کہ فتنوں کے دور میں علماء ڈھال بن سکتے ہیں، اور اگر علماء موجود نہ ہوں تو لوگ فتنوں کے سامنے جو ہے وہ بے نیام، بغیر تلوار کے، بغیر ڈھال کے ہوں گے اور ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگی. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے قرب قیامت بہت سارے فتنے آئیں گے، بہت سارے فتنے. ان فتنوں کا تذکرہ کیا، شراب عام کر دی جائے گی، چوری چکاری عام ہوگی، اور زنا ہوگا، اور فحاشی ہوگی، اور فلاں اور فلاں اور فلاں. پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ علم اٹھا لیا جائے گا. ان سارے فتنوں کی جو جڑ تھی، جس نے لوگوں کی حفاظت کرنی تھی، علم، وہ اٹھا لیا گیا. اور علم کا اٹھانا بصورت نہیں کہ بھئی کتابیں اٹھا لی جائیں گی. قرآن لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہوگا، قرآن ہوگا، کتابیں ہوں گی، لیکن اس قرآن کو سمجھانے والے علماء لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہوں گے، یا لوگوں نے اپنا تعلق علماء سے جوڑا نہیں ہوگا. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ علماء کے مقابلے میں لوگ ایسے لوگوں سے اپنا واسطہ جوڑ لیں گے جو علماء سوء ہیں، برے علماء ہیں، برے عالم دین ہیں، جن کا علم جو ہے وہ نافع نہیں ہے، لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ گمراہ رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اور اسی گمراہی میں لوگوں کی جو ہے وہ ہلاکت ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ علم کی طرف رجحان بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ پہچان بھی ہو کہ کس طرح علم کو حاصل کرنا ہے، کس طرح جو ہے وہ ہم نے اس رستے پر چلنا ہے. اگر آپ خود وقت نہیں نکال پا رہے تو آپ کے بچے ہیں، ان کو متفرق کیجیے. آپ کو اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، 2-3 بیٹے بچیاں ہوں، جن کو آپ، جن میں سے کسی ایک کو، اگر ساروں کو مختص کر دیں تو فبیہا، لیکن اگر کسی ایک کو بھی مختص کر دیں اس کام کے لیے، اور یہ ہمارا آپ کے لیے مشورہ ہے کہ کسی ایسے کا انتخاب کیجیے گا جو آپ کے گھر کا سب سے ہونہار بچہ ہو. اس دین کو ویسے تو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے کسی ایسے بچے کی ضرورت ہے جو صحیح علم کو حاصل کرنے کے بعد اس پرفتن دور میں ہر قسم کے فتنے سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے، صحیح راستے پر چلتے ہوئے، سب سے پہلے آپ کے اور فتنوں کے درمیان جو ہے وہ ڈھال بن سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو فتنوں کے دور میں بڑی کارگر ثابت ہو سکتی ہے. عقبہ بن عامر نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر کبھی فتنے آئیں یا عذاب کا اندیشہ ہو تو نجات کس میں ہے؟ فرمایا 3 باتوں میں نجات ہے. پہلی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. دوسری فرمایا ولیسعک بیتک، تمہارے گھر کی 4 دیواری تمہارے لیے کافی ہے. اور تیسری، استغفار کثرت سے کرنا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے طلب کرتے رہنا. یہ دوسرا اصول ہے نا، ولیسعک بیتک، تمہارے گھر کی 4 دیواری تمہارے لیے کافی ہے. فتنوں کا دور، آپ نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو بند کر رکھا ہے حفاظت کے طور پر. جو ضروری اور واجبی کام ہیں ان کے لیے معاشرے میں نکلتے بھی ہیں، لیکن زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارتے ہیں. اب جب آپ گھر میں موجود ہیں تو رہنمائی کے لیے آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی اور ساتھی جو آپ کے گھر میں ہی موجود ہے، آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو صحیح دین کی باتیں بتا رہا ہے، صحیح احادیث آپ تک پہنچ رہی ہیں، قرآن کی تفسیر. کرونا کے دنوں کو اپنے ذہن میں رکھیے نا، لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے، تو اس دور میں جو علماء کے گھر تھے وہ روشنی کا مینارہ بنے رہے. لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کتب احادیث کا پورا مطالعہ کیا ہے. 3-3 4-4 مہینے گھر میں قید تھے، کوئی کام نہیں تھا، نہ تجارت تھی، نہ کاروبار کھلا تھا، نہ نوکریاں تھیں. اس دور میں یہی کام تھا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کریں. اور ہر انسان اپنے گھر کے بارے میں جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ کس بچے کو اس کام کے لیے مختص کر سکتا ہے. پھر اس کے لیے ادارے موجود ہیں. آپ کے شہر میں تو بہت سارے ادارے موجود ہیں. معہد السلفی ہے، جامع بکر ہے، بھٹی صاحب کا ادارہ ہے، اور دیگر مشائخ جو ہیں وہ ادارے قائم کیے ہوئے ہیں.
خود بھی اپنی بھی تربیت کے لیے دین کے لیے وقت نکالیے اور اپنے بچوں کو بھی متفرغ کر دیجئے، فری کر دیجئے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں اور اللہ رب العزت کے دین کا جو ہے وہ پھیلاؤ کا اور نشر و اشاعت کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔